کے۔ اور ایک روایت میں ہے جسے امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل صحابہ میں، اور طبرانی نے المعجم میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن آواز آئے گی کہ لوگوں نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں، اور الفاظ آتے وَعَلَيَّ رِيْتَتَانِ خَضْرَوَانِ، اور ان کے اوپر دو سبز چادریں اڑائی گئی ہوں گی جس میں وہ پردے میں جائیں گی۔ یہاں پر حضرت ابو مسلم ایک روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جو ان کی روایت میں آیا، انہوں نے کہا انہو قال حمراوان، نہیں وہ دو چادریں سرخ ہوں گی جو پردے میں ہوں گی، دو چادریں سرخ ہوں گی۔ اس کی میں شرح کرتا ہوں۔ ابو مسلم نے روایت کیا کہ مجھے قلابہ نے کہا، اور ان کو عبد الحمید نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا دو سرخ چادروں میں لپٹی ہوئی میری فاطمہ آئے گی۔ میں دونوں اقوال کی حدیث میں تطبیق کرتا ہوں، ممکن ہے چار چادروں میں لپٹی ہوئی ہوں، نیچے دو چادریں عرش کی ہوں اور اوپر دو چادریں کربلا کی علامت ہوں۔ نیچے دو چادریں جنت اور عرش کی ہوں اور اوپر دو چادریں کربلا کی علامت کی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، اور یہی حدیث جو بیان کی یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو روایت کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ شان کسی اور کے لیے بیان نہیں کی۔ آقا کی حدیث آپ نے روایت کی اسی طرح، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی مناد یوم القیامہ غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد النبی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہی روایت کی کہ قیامت کا دن عرش کے باطن سے آواز آئے گی، اہل محشر گردنیں جھکا لو اور نگاہیں بند کر لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں، انہیں جنت کی طرف گزر جانے دو۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری، اب میں بتا رہا ہوں ان کی عزیت اور محبت کا عالم کیا ہے، اور آخرت اور جنت کیا ہے۔ جنت اور آخرت انہی کی ہے، وہ وارث ہیں، جس کو چاہیں گے اسے ملے گی۔ جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں چاہیں گی، حسن اور حسین نہیں چاہیں گے، اس کو جنت نہیں مل سکتی، وہ جنت کے وارث و مالک ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات قیامت کے دن نکلیں گی فَتُمُرُّ وَمَعَهَا 70,000 جَارِيَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ۔ جب سیدہ کائنات میدان محشر میں نکلیں گی تو الحور العین سے، کہاں سے؟ الحور العین سے 70,000 حوریں چمکتی ہوئی بجلیوں کی طرح سیدہ کائنات کے ارد گرد غلام اور باندیاں بن کے طواف کر رہے ہیں، اور 70,000 الحور العین سے آئی ہوئی حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات پردوں سے لپٹی تشریف لے جائیں گی۔ یہ شان کس کو نصیب ہوگی؟ یہ فاطمہ کے بابا کو یا بابا کی شہزادی کو؟ اور حضرت علی شیر خدا نے بھی اس روایت کو بیان کیا اور فرمایا اس میں کہ آپ دلہن کی طرح فَتُزَفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَالْعُرُوسِ حَوْلَهَا 70,000 جَارِيَةٍ، دلہن کی طرح سیدہ کائنات کو سجا کر پردوں میں لپٹا کر گزارا جائے گا، اور 70,000 حوریں ان کے ارد گرد جرمٹ ڈالے ہوں گے۔ یہاں تک تو سمجھ گئے؟ اب آگے بتاؤں کہ وہ جائیں گی کیسے؟ پیدل نہیں جائیں گی، سجدہ کائنات کے لیے۔ یہ قیامت اوروں کے لیے ہوگی، اوروں کے لیے قیامت ہوگی، ان کا تو اعزاز و اکرام کائنات کو دکھایا جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا کہ آقا نے فرمایا
کہ میں براق پر سوار ہوں گا، اور جو میری سواری تھی جس پر عمر بھر میں سواری کرتا تھا وہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہوگی. میری سواری فاطمہ کے پاس ہوگی اور میرے پاس براق کی سواری ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے لیے انا اول من يدخل الجنہ انا و فاطمہ والحسن والحسین، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے میرے ساتھ فاطمہ، حسن اور حسین داخل ہوں گے. اور حضرت علی نے روایت کی کہ مجھے اطلاع کی اس میں بھی شامل ہوں گا. اخبرنی رسول اللہ ان اول من يدخل الجنۃ انا. سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جنت میں لے جایا جائے گا. اور پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو آپ بھی تو سن لیں. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا سب کچھ ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ان کی محبت میں رونے والے، ان کی محبت میں جاگنے والے، ان کی محبت میں جینے والے، ان کی محبت میں مر مٹنے والے. ہاں تو اس کا بھی جواب ہے. امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا تو مولا علی المرتضیٰ نے اہل بیت اطہار کی طرف سے پوچھا قلت یا رسول اللہ فمحبونا، ہمیں تو آپ سب سے پہلے جنت میں لے جائیں گے تو ہماری محبت کرنے والوں کا کیا بنے گا جو ہمارے محب ہیں؟ فرمایا قال من ورائکم، وہ تمہارے محب تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے. محبان اہل بیت ان کے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، سیدنا فاروق اعظم. یہ بات اس لیے بھی سوچنے والی ہے کہ کون کون صحابہ اور امہات المومنین میں سے ہیں جنہوں نے ان کی یہ شانیں بیان نہیں کی، اور جن سے دل میں محبت اور پیار نہ ہو وہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں، ویسی روایتیں بیان کرتے ہیں. یہ اس امت کو ایک دائمی ختم نہ ہونے والے دنگا فساد میں مبتلا کرنے کے لیے یہ قصے ہو گئے. واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں حضرات کی جو حدیث کی کتابیں جس زمانے میں مرتب ہوئی، مدون ہوئی، اس دور میں دو ادوار گزر گئے تھے. پہلا دور بنو امیہ کا اور دوسرا دور بنو عباس کا. تو بنو امیہ کے حکمرانوں سے شاباش لینے کے لیے کچھ لوگ وضع حدیث کرتے، من گھڑت وضاع تھے، غلط حدیثیں منسوب کر کے روایت کرتے وہ کتابوں میں ڈالتے تاکہ بنو امیہ کے حکمرانوں سے انعام ملے. لہذا وہ مولا علی شیر خدا اور اہل بیت اطہار کے خلاف یا ان کی شان میں باتیں گھڑ گھڑ کے بیان کرتے. جب بنو عباس کا دور آیا وہ ان سے شاباش لینے کے لیے ان کے خلاف گھڑتے اور اہل بیت اطہار سے تاکہ وہ ان کے محب کہلائیں. لہذا دونوں ادوار بیتے اور دونوں ادوار میں وضع حدیث کا فتنہ تھا. اپنے اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے حدیثیں اقوال جھوٹے گھڑے گئے، انہیں حدیث کا نام دیا گیا، اور وہ ادھر بھی بعض چیزیں کتابوں میں آ گئیں اور ادھر بھی کتابوں میں آ گئیں، اور پھر صدیوں سے وہ دونوں کتابوں میں منتقل ہوتی آ رہی ہیں. اس فتنے نے امت کو اس انتہا تک جا پہنچایا. سوچنے کی بات ہے کہ اگر سیدنا فاروق اعظم نے آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ سن ہی لیا تھا تو اور کوئی بیان کر دیتا یا شان یا نہ کرتا، کم سے کم یہ تو نہ کرتے، چپ کر جاتے، انہیں کیا پڑی تھی. مگر انہوں نے کہا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا ان فاطمہ وعلی والحسن والحسین فی حظیرۃ القدس فی قبۃ بیضاء سطحها عرش الرحمن. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، علی اور حسن اور حسین وہ قیامت کے دن جنت الفردوس میں سبز گنبد میں مقیم ہوں گے اور ان کی چھت عرش خداوندی کی چھت ہوگی. اسی ابو موسیٰ اشعری نے یہ روایت کی، انہوں نے یہ روایت کی.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، گھر کے اندر کی بات ہے، نہ بتاتی، چلو کسی اور نے سنا ہے تو وہ بتاتا پھرے، کم سے کم میں تو نہ بتاؤں۔ اس بتانے کا معنی اخذ کریں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، قسم کھائی خدا کی اور کہا، ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم میں نے فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے سوا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ آپ سمجھے؟ اور سیدنا عمر فاروق نے کہا، انہ داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کے گھر حاضر ہوئے سیدنا فاروق اعظم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم اے بی بی فاطمہ، میں نے حضور کی نگاہ میں آپ سے پڑھ کر محبوب کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کی۔ اور یہ سیدنا فاروق اعظم ہی تو ہیں، اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، ان کے سوا ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث کسی اور صحابی سے مروی نہیں ہے۔ کسی اور سے مروی اگر چھپا جاتے تو یہ حدیث ہم تک پہنچنی نہیں تھی۔ کسی اور صحابی سے یہ حدیث مروی کون سی؟ یہ حدیث کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی